بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان، مرد ہو یا عورت، فروعی کام کی طرف جلدی بھاگنے لگتا ہے۔ جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو نہیں پکڑتا، اور جو لوکل چیز ہوتی ہے اس کو پکڑتا ہے۔ جو اصل ہے، جو اصولی چیز ہے، جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پکڑتا، اور جو فروعی کام ہے ان کو پکڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو فرمان رسول ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، حدیثوں میں سرکار نے بتایا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، ان پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ لیکن جو یہ جگہ جگہ ملا مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی میاں، کوئی جھوٹا ہی میاں مل جائے، وہ اگر کوئی بات بتا دے، کسی کا پیر کسی مرید کو اگر کوئی بات بتا دے تو اس کی بات پر بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے نا۔ اس کی بات کو تو گانٹھ میں باندھ لیتے ہیں، بالکل اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ میرے میاں نے بتایا، میرے میاں نے، میرے پیر نے بتایا۔ ہم نے حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، حدیثوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیثوں میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، قرآن پاک میں ہمارے خدا نے کیا فرمایا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب نبی پر درود اور سلام پڑھو۔ بے شک اللہ، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کائنات فرما رہا ہے قرآن پاک میں، یہ میں نہیں کہتا، اس کو ہمارے نبی بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں سب سے زیادہ وزنی وظیفہ، سب سے زیادہ اہم وظیفہ، سب سے زیادہ وزنی عمل اگر کوئی ہے تو وہ درود پاک کی کثرت ہے، درود شریف پڑھنا ہے نبی کی ذات پر، یہ سب سے زیادہ بھاری عمل ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں یا ہمارے مسلمان بھائی میاں کی باتوں پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ صاحب، اگر میاں کو یہ بھی کہہ دینا، اب تو ایسے بھی میاں گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے نماز مت پڑھو، نماز میں کیا رکھا ہے۔ اب اگر کسی میاں نے ایسے کہا تو وہ مسلمان رہا؟ نہیں رہا، وہ مسلمان نہیں ہے جو نماز کا منکر ہے، نماز کو منع کرے، نماز کا انکار کرے، نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز میں کیا رکھا ہے۔ جو انسان ایسا بولے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اور جو اس ایسے پیر کو مانیں گے، اس سے بیعت لیں، ہے نا، اس کے مرید بنیں، اس کو اپنا پیر بنائیں، تو وہ بھی اسی خانے میں جائیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تو اگر ایمان بچانا ہے تو ایسے پیروں سے دور رہو۔ اگر ایمان کی خیر چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کے قریب آؤ، علماء کے قریب آؤ، وہ آپ کو اچھی بات بتائیں گے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، ہم تعویذ تو بہت جلدی لے آتے ہیں اور اس کو دبانے کا بھی کام کر دیتے ہیں، بتا دیں پتھر کے نیچے دبا دینا، کسی کے دروازے پر دبا دینا، کسی کے گھر میں ڈال دینا، یہ ٹوٹکا کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ تو ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن جو اصولی چیز ہے اس کو ہم نہیں کرتے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، اصولی چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اصولی چیز جو ہے وہ ہے نبی کی ذات پر درود شریف۔ درود شریف آپ پڑھیں، صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے صبح شام، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ کیونکہ یہ وہ عمل ہے، وہ وظیفہ ہے، جس وظیفے کو، جس عمل کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو، تو نبی کی ذات پر جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جو انسان میرے اوپر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا
کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو میدان محشر میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو درود شریف جو ہے وہ دعاؤں کی مقبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے یا ہماری ہر مراد پوری ہو جائے، ہمارا ہر کام بن جائے، تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے مسلمانوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو یا آپ کا کام نہ بنے، آپ کی مراد پوری نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے، وہ کام ہے نا، تقدیر میں نہیں ہے، تو درود شریف پڑھا آپ نے اور اس میں کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی، دل کی گہرائی سے نہیں پڑھا ہے نا، یا آپ کے پڑھنے کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی، تو اس میں یہ مت سمجھنا کہ درود پاک میں کمی ہے، اس عمل میں کمی ہے، اس وظیفے میں کمی ہے۔ نہیں، آپ کے پڑھنے میں کمی ہے، آپ کے پڑھنے میں کمی ہے، آپ کی پرہیزگاری میں کمی ہے، آپ کے تقوی میں کمی ہے۔ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں گزارنے کا جو رات و دن ہیں، جو گھنٹے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے، مراد اگر آپ کی پوری نہیں بھی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے آپ کو صبر دے دے گا، آپ کو صبر مل جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ درود شریف اپنی زندگی میں شامل کر لو، ادھر ادھر میاؤں کے چکر میں نہ پڑو۔ 100 مرتبہ صبح پڑھ لو، 100 مرتبہ شام پڑھ لو، رات کو وضو بنا کے بستر پہ سونے کے لیے چلو تو درود شریف پڑھ کے سو جاؤ۔ قسم خدا کی اگر مدینے والے کو پسند آ گیا تو مدینے والے کا دیدار بھی خواب میں ہو جائے گا، لیکن ایک دم نہیں ہوگا۔ پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ جب آپ پڑھنے لگیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، نبی کی جانب لو لگا کر پڑھیں گے، ہے نا، نبی کی محبت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا آپ کو۔ تو یہ عمل کریں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ بھائیو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کمائیں۔ السلام علیکم۔